نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کافی وقت گزر چکا ہے. تبرکن چند گزارشات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ غیر حاضری نہ ہو جائے، اور سورہ فلق جو آج قرار تھا کہ اس پہ گفتگو ہوگی کم از کم ترجمے کی حد تک اور مختصر تشریح کی حد تک بات ہو جائے. ارشاد اقدس الہی ہے قل اعوذ برب الفلق. بسم اللہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں قل اعوذ برب الفلق، اس پروردگار کی کہ جو صبح کا رب ہے. صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. دیکھیں دو لفظ ہیں عربی میں. ایک ہے یعنی جس سے پناہ مانگی جائے جس شے سے، اور ایک ہے کہ جس کی پناہ میں جایا جائے. تو اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں ہم، تو جس کی پناہ میں جاتے ہیں اسے کہتے ہیں المستعاذ بہ، اور جس سے پناہ میں جس سے بچتے ہوئے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں المستعاذ منہ. یہ جو دو سورہ ہیں نا، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایک ساتھ نازل ہوئے تھے. معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. حضور پر سحر کرنے کی کوشش کی تھی یہودیوں نے، اور اب اس میں جو روایات ہیں اس میں اسرائیلیات بہت شامل ہو گئی ہیں. یعنی حضور کے عقل پہ اثر ہو گیا نعوذ باللہ، اور حضور کو کام کرتے تھے تو بھول جاتے تھے، یا کام نہیں کیا ہوتا تھا تو سمجھتے تھے کہ میں نے کر لیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو مسلمان کتابوں میں ملیں گی. جبکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات خلق کی ہیں، ایک حوالے سے اس پہ پہلے تھوڑی سی میں نے بات بھی کی ہے. جمادات ہیں، پھر نباتات ہیں، پھر حیوان ہے، پھر انسان ہے. جمادات میں اس کا وجود ہے، جسم ہے، باڈی ہے، پہاڑ وغیرہ وغیرہ، زمین ہے. اس کے اوپر نباتات ہیں، ان میں جسم کے ساتھ گروتھ بھی ہے. پھر حیوان ہیں جن میں جسم کے ساتھ گروتھ کے ساتھ حرکت بھی ہے، متحرکون بالارادہ، اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں. اور پھر انسان ہے کہ جس میں باڈی بھی ہے، گروتھ بھی ہے، حرکت بھی ہے، اور عقل بھی ہے. اچھا، یہ جو عقل ہے، اسی عقل میں ساتھ ساتھ چونکہ خواہش بھی ہے. تو غور کیجئے گا، آپ کو کبھی بھی جمادات میں یہ نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نباتات ہو گئے، وہ دعویٰ کر لیں، یا نباتات یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم حیوان ہو گئے، یا حیوان یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم انسان ہو گئے. انسان میں آپ کو ملے گا کہ وہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں خدا ہو گیا ہوں، یا میں جھوٹا نبی ہو گیا ہوں، چونکہ اس کے اندر خواہش بھی ہے تسلط کی. لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے. صحیح؟ تو جس پیغمبر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس زمانے میں بھیجا، وہ اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسے عقل کو کنٹرول کرنا، انسان کے اسے راہ راست پہ رکھنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان ہے. بات واضح ہو رہی؟ سرکار ختمی مرتبت ان سے بڑا عاقل کائنات میں وجود نہیں رکھتا. تو کیسے ممکن ہے کہ یہودی اگر کوئی سحر کر لیں تو جو کائنات کا سب سے بڑا عاقل ہے اس کی عقل پہ کوئی اثر ہو جائے؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑے جادوگر تھے فرعون کے دربار میں، سب مل کر کچھ نہیں بگاڑ سکے حضرت موسیٰ کا. تو حضرت موسیٰ تو ایک امتی ہیں میرے نبی کے، تو ان کا کیسے کوئی بگاڑ سکتا ہے کچھ؟ یہ ضرور ہے. اب روایات اگر ہے تو اس کو حل کیسے کیا جائے کہ حضور کے جسم میں تکلیف ہوئی تھی اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اب سحر تو اس کا مطلب ہو گیا، اگر سحر ہے اور جسم تک بھی پہنچا تو جسم میں تکلیف ہوئی. تو دیکھیں جسم میں تکلیف ممکن ہے. کیا نبی کو تیر نہیں لگتے؟ کیا ان کو تلوار نہیں لگتی؟ کیا ان کے جسم پر اثر نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے. یہی تو مطلب ہے انا بشر مثلکم کا، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یعنی جنبہ ایک بشری وہ بھی ہے کہ میں تمہاری طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر میرا مثلا حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے گریہ فرمایا، تو یہ سب ہوتا ہے.
لیکن یوحا الیہ ایک اس کا معنوی اور روحانی پہلو ہے کہ مجھ پر وحی بھی نازل ہوتی ہے. تو حضور پر سحر کرنے کی کوشش کی گئی، لہذا ان 2 سوروں کو حضور نے پڑھا. اچھا، اس میں یہ روایت ملتی ہے کہ کسی طریقے سے انہوں نے حضور کے منہ مبارک کو حاصل کر لیا تھا ان کے گھر سے. اب جب تک گھر کے اندر کوئی پلاننگ نہ ہو تو حاصل ہو نہیں سکتے. تو حضور کے جو منہ مبارک تھے، وہ جو حضور کنگھی کیا کرتے تھے، اس کو بھی اسے بھی خاص استحباب ہے، تو اس کو حاصل کر لیا انہوں نے، جو میں کتابوں میں موجود پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اور اس کے بعد یہ کام کیا کہ لبید نام کا ایک شخص تھا، اصل میں یہودی خیبر کے اس کے پاس آئے تھے، اور وہ ایک منافق تھا لبید، جو بظاہر اسلام لا چکا تھا لیکن اندر سے منافق تھا. اس کو آ کے کہا کہ دیکھو ہم محمد کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، خیبر میں علی نے شکست دے دی تھی، تو جرأت نہیں ان کی کہ اب تلوار سے حملہ کریں. تو کہا ہمارے پاس ایک ایسا اہتمام ہے کہ تمہارے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ تم بہت بہترین جادوگر ہو، تو اگر تم ہمارے لیے کام کرتے ہو تو ہم تمہیں یہ سب کچھ انعام دیں گے اگر تم ہمارے لیے کام کر سکو. تو اس نے یہ اہتمام کیا کہ حضور کے گھر سے 2 بال مہیا فرمائے، اور اس کے بعد اس میں 11 گرہیں لگائیں، بالوں میں 11 گرہیں لگائیں. اس کو ایک وعران کے کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیا، اور اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا اس نے. یہ کتابوں میں موجود ہے. حضور کے جسم اتھر میں تھوڑا سا درد محسوس ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی نازل کی. یہ 2 سورہ نازل ہوئے ایک ساتھ، سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کی 11 آیتیں ہیں، دونوں کو ملا کر جس کی 11 آیتیں، 5 اور 6 غور کیجیے گا. اور پھر حضور وہاں پر اس مقام پر پہنچے جہاں پر ان کے بال تھے، اور ایک ایک گرہ کو کھولتے جاتے تھے اور ایک ایک آیت کو پڑھتے جاتے تھے. قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کو کھولا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ اس کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ اس کا مختصر تعارف ہے. تو اس خاطر ہے کہ نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو جادو سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سورے کی تلاوت، اس کی بہت اس کا تاثیر، اس کا اثر ہے. اس کو تلاوت کریں، پانی میں دم کر کے پئیں، بچوں کو بھی پلائیں. اور چونکہ یہ قرآنی وظیفہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. تو حضور پہ خاص معوذتین اسے بعض اوقات اصطلاح مطلب اس میں کہہ دیتے ہیں معوذتین ہے، 2 تعویذ. معوذتین تعویذ سے 2 سورہ در حقیقت تعویذ کے طور پر نازل ہوئے تھے، سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ نمبر 113 اور 114. اچھا، اس میں ایک دلچسپ قول ہے اور اس سے ہم اپنے مذہب کے لیے استدلال بھی کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کا خود مذہب تشیع میں بڑا احترام ہے، لیکن بہرحال ان کا ایک قول ہے جو اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، اور وہ بھی کوٹ کرتے ہیں اسے، کہ ان کے مطابق یہ جو 2 آخری سورہ ہیں در حقیقت یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ان کے نظریے کے مطابق کہ یہ رسول اللہ کو فقط اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئے تھے، اس کا قرآن سے تعلق نہیں. قرآن ختم ہو جاتا ہے سورہ اخلاص پر، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں. حقیقت میں قرآن میں یہ سورہ شامل ہیں، لیکن ہم تو ان برادران سنت سے کہنا چاہتے ہیں آپ کے یہاں تو تمام اصحاب کا قول حجت ہے، تو آپ کیا کہیں گے پھر اس بارے میں؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں، جو کہ سب علماء اہل سنت تقریباً کہتے ہیں اس بات کو کہ نہیں، عبداللہ ابن مسعود ان کا یہ قول اس مقام پر صحیح نہیں ہے، بلکہ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن میں شامل ہیں، تو ہمارے لیے ایک مثال کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ممکن ہے کہ کسی صحابی رسول کے قول کو رد کیا جا سکے. ممکن ہے. جب اس مقام پر ممکن ہے تو دوسرے مقام پر بھی ممکن ہے. اس کا مطلب ہے جہاں نص قطعی موجود ہو، وہ بات کو جو ہم نے مولا علی کی شہادت کی مجالس میں بیان کی تھی، نص قطعی کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. نص قطعی کے مقابلے میں جو پہلا شخص جس نے اجتہاد کیا وہ خود ابلیس تھا. اللہ کی نص قطعی موجود ہے کہ سجدہ کرو آدم کو، وہ اجتہاد کرتا ہے کہ مجھے تو نے آنکھ سے خلقے سے مٹی سے خلقے، لہذا میں بہتر ہوں. یہ اجتہاد کی ایک کیفیت ہے. تو خطا اجتہادی تو پھر ابلیس سے بھی ہوئی ہے اگر خطا اجتہادی نص کے مقابلے میں مان لی جائے. صحیح، اس بات کو ذہن میں رکھیے، وہاں سے ریلیٹ کیجیے. تو بہرحال یہ قرآن کے کا ہی حصہ ہے یہ دونوں سوریں. قل اعوذ برب الفلق، اس کا سورہ اخلاص سے کیا تعلق ہے؟ اب تک جو جتنی بھی ہم نے آپ کے سامنے تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اسے جوڑا جائے قرآن کی ترتیب میں، جو مصحف میں جو ترتیب ہے اس کو سابقہ سوروں سے. تو ہم نے کل آپ سے سورہ اخلاص میں کیا عرض کیا کہ سورہ اخلاص کا تعلق ہے در حقیقت ایک سورہ کافرون سے، کہ رسول اللہ بار بار کہتے ہیں کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے اس خدا کی جس کی میں کرتا ہوں عبادت. لیکن لفظ اللہ نہیں آیا اس پورے سورے میں، لفظ اللہ نہیں آیا. تو سوال یہ کہ آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت نہیں کروں گا اور نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی عبادت نہیں کرتے ہو، کبھی نہیں کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ما اعبد
وہ کہ جس کی میں وہ ہے کون ہے وہ کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ جو اللہ ہے وہ احد ہے. یہ کل بات ہوئی تھی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ خدا ہے کہ جس میں کوئی اس کی سپیس نہیں ہے، گیپ نہیں ہے اس کے درمیان، یعنی کوئی نفوذ نہیں کر سکتا اس کے اندر سے. ٹھیک ہے، یہاں مادی گیپ کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کسی بھی شے میں اس میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نفوذ کرتا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو نا قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون، یہ ایک طریقے سے سٹاپ پر ہے. تو وہ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ الگ دین ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں یہ الگ دین ہے. اسی کو پھر آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے. جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ ہے سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ دین کامیاب ہوگا. جس کی تم عبادت کرتے ہو تبت یدا ابی لہب وتب. بات واضح نا؟ اسی طریقے سے جو حیثیت سورہ کافرون کو ہے اور اس پر اس کے نیچے ہی تقریباً سمجھ لیجیے اس کو سمجھانے کے لیے سورہ نصر اور سورہ مسد ہے، اسی طریقے سے سورہ اخلاص ٹاپ پر ہے اور اس کی وضاحت کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. کیسے؟ قل هو اللہ احد، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ وہ احد ہے، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور ہمکف نہیں ہے. اب جب اس خدا کی آپ اور ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک قبول نہیں مجھے، اس خدا واحد کی عبادت پر آؤ، وہ احد ہے. واحد اور احد کا فرق کل سمجھا چکا ہوں. اللہ کے راستے میں بڑھنے پہ دو طرح کے خطرات ہیں، ایک باہر سے خطرہ، ایک اندر سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، باہر سے خطرہ ہے کچھ لوگوں کا کہ جو ہمیں راستے سے ہٹا دیں، اندر سے خطرہ ہے کچھ شیطانی وسوسوں کا. باہر کے خطرات کے لیے سورہ فلق میں اشارہ کیا جو اللہ کے راستے پر چلنے سے ہمیں روک سکتے ہیں، اندر سے خطرے کے لیے سورہ ناس میں اشارہ کیا. صحیح ہے؟ باہر کا خطرہ دیکھنا ہے تو سورہ فلق کو دیکھو، اندر سے خطرہ دیکھنا ہے سورہ ناس کو دیکھو. سورہ ناس پہ کل انشاءاللہ بات کروں گا بشرط توفیق انشاءاللہ. اچھا، جب اندر سے جو باہر سے جو خطرہ ہے اس میں کیا خطرہ ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. جو پہلا جملہ میں نے کہا تھا اس کو کمپلیٹ کرو. اب آپ جس کی پناہ میں جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مستعاذ بہ، جس سے پناہ لیتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مستعاذ منہ. بات واضح؟ سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں جا رہا ہوں، ایک معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے میں پناہ چاہتا ہوں، وہ ہے استعاذہ کا ترجمہ. یعنی یہاں پر استعیذ نہیں ہے، اعوذ ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ ایک چیز میں چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میں کر چکا ہوں. قل اعوذ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں جا چکا ہوں، جا رہا ہوں اور جا چکا ہوں. صحیح نا؟ پریزنٹ کنٹینیوس ہے. قل اعوذ برب الفلق، اس پروردگار کی جو صبح کا رب ہے، صبح کو شگافتہ کرنے والا ہے. فلق کہتے ہیں شگافتہ کر دینے والے کو، جس کو اسی لیے سورہ انعام میں فالق الحب والنوى، جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے، جو کھجور کے بیج کو شگافتہ کر کے اس میں سے درخت نکال لیتا ہے. اس طریقے سے جو رات کو شگافتہ کر کے اس صبح کو نمودار کر دیتا ہے. ٹھیک؟ تو یہاں مستعاذ بہ کا تعلق ایک آیت میں، یعنی میں اس رب کی پناہ میں جا رہا ہوں کہ جو صبح کا پروردگار ہے. اس کے بعد جن چیزوں سے پناہ چاہی جا رہی ہے اس کا ذکر 4 آیتوں میں. کس چیز سے آپ پناہ چاہتے ہیں؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ہر وہ مخلوق جو تو نے خلق کی ہے پروردگار، اس مخلوق کے شر سے. یہ بہت لطافت ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے شر نہیں خلق کیا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو خلق کیا ہے، اس مخلوق نے شر کیا ہے آگے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ شر نہیں خلق کرتا تو پھر شیطان کیا ہے؟ پھر دیکھیں اللہ نے جن خلق کیا تھا، شیطان نہیں خلق کیا تھا. شیطان وہ خود بنا ہے. اچھی سے اچھی شے بھی جب اپنی حد سے نکل جائے تو وہ شر بن جاتی. لعاب دہن آپ کا آپ کے منہ میں خیر ہے، جب یہ تجاوز کرے گا کہیں اور تو پھر شر ہے. آپ کے منہ میں خیر ہے اس لیے کہ آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. مولوی نے پوری نظم کہی ہے کہ جو سانپ کا زہر ہے وہ سانپ کے منہ میں جب تک ہے اس کے لیے خیر ہے، اس لیے اس کی حیات ہے. جب وہاں سے باہر نکل تجاوز کرتا ہے پھر شر ہے. پانی جیسی وہ شے کہ جو
جس سے زندگی کا جس کے بغیر تصور نہیں ہے، وہ بھی جب تجاوز کر جائے تباہی لے آئے گا. بات واضح ہو رہا ہے؟ آگ نہ ہو تو حضرت موسیٰ کو نبوت نہیں ملے گی، لیکن آگ جب تجاوز کر جائے تو جلا دے گی. تو اللہ شر نہیں کرتا، اللہ مخلوق کو جو خلق کرتا ہے اس مخلوق سے شر ہوتا ہے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب اس کا اندھیرا چھا جائے. اس میں معنوی مفہوم بھی اس کا موجود ہے کہ جب گمراہیوں کی تاریکیاں چھانے لگیں. اسی لیے اللہ نے کنٹراسٹ دیکھیں، ابتدا میں جو اپنا تعارف کروایا ہے وہ صبح کے پروردگار کا کروایا ہے کہ جب تم رات کی تاریکیوں کے شر سے پناہ مانگ رہے ہو تو اس خدا کے پاس پناہ مانگو کہ جو رات کو شگافتہ کر کے صبح کو نمودار کرنے والا ہے. من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور ان گرہوں کو لگا کر پھونکنے والیوں کے شر سے جس کا میں نے بھی اشارہ کیا، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. مستعاذ بہ ایک ہے، مستعاذ منہ 4 ہے. واضح ہو گیا؟ اگلے سورے میں مستعاذ بہ 3 مرتبہ اس کا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اور مستعاذ منہ ایک ہی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ مستعاذ بہ. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. مستعاذ منہ کا ذکر 3 آیتوں میں، وہ جو ایک ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. صحیح، وہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل بات ہوگی، لیکن میں کل انشاءاللہ کچھ کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا کمپائل کر کے بات ختم کر دوں. پھر تو باہر کا جو خطرہ ہے اس کے لیے 1 مرتبہ رب کو پکارا ہے، اندر کا جو خطرہ اس کو 3 دفعہ رب کو پکارا ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو تمہارے اندر وسوسوں کا خطرہ ہے نا، اس میں بار بار رب کو پکارو. باہر سے جو خطرہ ہے 1 مرتبہ پکار کر کہا پروردگار ان خطروں سے مجھے بچا لے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اس میں بھی پہلے عموم کی بات کی، اس کے بعد آہستہ 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 اس کو کنفائن کر دیا. من شر ما خلق، پروردگار ہر مخلوق کے شر سے مجھے بچا لے، پہلا. اس کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب، پھر وہ جو رات کی تاریکی میں شر ہوتے ہیں تھوڑا سا کنفائن کیا، جب رات کی تاریکی چھانے لگے اس کے شر سے بچا لے. ومن شر النفاثات فی العقد، پھر اور کنفائن کیا کہ جو گرہیں لگا کر پھونکنے والیاں ہیں ان کے شر سے بچا لے. اس میں بھی جمع کا صیغہ رکھا، نفاثات جمع ہے. اور پھر اور کنفائن کیا مفرد کا صیغہ، ومن شر حاسد حسد اذا حسد، ایک حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے اسے بھی بچا لے. بات واضح ہو گئی؟ اچھا، میں اس کا جو باطن ہے تھوڑا سا وہ ایک ایک لفظ میں بیان کر دوں. وہ یہ ہے کہ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، جب عقیدوں کی گمراہیاں تاریکیوں کی صورت میں پھیلنے لگے اس شر سے پروردگار بچا لے. رات کی تاریکی میں، ایک تو رات کی تاریکی میں بہت سے وہ کام ہوتے ہیں کہ جو دن کی روشنی میں نہیں ہو پاتے، رات کی تاریکی میں زیادہ شر ہوتے ہیں، تو پروردگار ان شرور سے بچا لے. اور ایک اس کا ترجمہ علماء نے کیا ہے، وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ جو گرہ لگا کر پھونک لگانے والے ہیں، یعنی عقیدے میں اور شریعت کے راستے پر اگر آگے بڑھنے میں مشکلات کھڑی کرنے والے ایک 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 کر کے جو راستے کو تنگ کرتے ہیں اور گرہیں لگاتے رہتے ہیں، پروردگار ان سب کو کھول دے تو، اور مجھے اس راستے پر چلنا میرے لیے آسان بنا دے. اور من شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. بہت اہم ہے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. تقریباً احادیث کا مفہوم ہے اور علماء نے لکھا ہے تھوڑا بہت حسد ہر انسان کے اندر ہے، انیویٹیبل ہے. حسد کا مطلب اچھا، لیکن جب تک وہ دل کے اندر ہے گناہ نہیں ہے. اذا حسد، جب حسد کرنے والا حسد پر اتر آئے تب وہ حرام ہے. یعنی جب زبان سے اس کا اظہار کرے، عمل سے اس میں کوئی کام کرے، ورنہ کہیں نہ کہیں دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے انسان کے. چاقو جو ہے نا ویسے غلط نہیں ہے، جب چاقو مار دیا جائے تو غلط ہے. تو حسد جو ہے وہ دل میں جب تک اس کی کیفیت آ رہی، وہ بھی ایک نفسانی مرض ہے، البتہ نفسانی مرض تو ہے ہی، لیکن حرام نہیں ہے ابھی تک. جیلسی. اچھا، حسد کرنے والے کی علامت کیا ہے؟ یہ اپنے آپ میں چیک کروں پہلے میں، کسی اور میں چیک کرنے کے بجائے. حسد کرنے والے کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ حسد کر رہا ہے؟ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غور کیجئے گا، حسد کرنے والے کی علامت ہے، فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ہوگا، پہلے یوں فرمایا کہ جب تمہارے پیٹھ پیچھے ہوگا تو بہت برائیاں کرے گا.
لیکن جب سامنے ہوگا تو بہت تملق کرے گا، بہت جی حضوری، جی آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، کیا کہنے آپ کے. انسان کو ایسا لگنے لگے گا کہ مجھ سے زیادہ تو اشرف المخلوقات کوئی کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا. فرمایا جب پیٹ پیچھے ہوگا تو برائی کرے گا، سامنے ہوگا تو تملق کرے گا، فقط تعریف کا لفظ نہیں، چاپلوسی کرے گا. اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی تو خوش ہوگا. یہ ہے حسد کرنے والے کی علامت. اگر میرے دل میں کسی اور کے لیے ایسا خیال ہے کہ میں اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہوں، سامنے اس کے لیے واہ واہ کرتا ہوں، اور جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو مجھے تھوڑا تھوڑا خوشی ہونے لگتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کوئی حسد کا جذبہ ہے کسی اور کے لیے. اور حسد اتنی خطرناک شے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو ایسی ختم کر دیتی ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کرتے ہیں. اس روئے زمین پر پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا ہے. قابیل نے حابیل کا قتل کیا. حسد سب سے زیادہ جو کیا گیا وہ آل محمد سے کیا گیا. احادیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ آپ سے سب سے زیادہ حسد کیا گیا. اور قرآن کی آیتوں میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ بعض لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جبکہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے اور ملک عظیم عطا کی ہے. ہم نے عطا کی اور ان سے لوگ حسد کرتے ہیں آل ابراہیم سے. تو حسد کرتے تھے لوگ کہ کیوں علی کا اتباع کریں، کیوں علی کو امام مانے، کیوں مولا مانے. حسد کرتے تھے. تو وہ حسد آل محمد سے ہوتا 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 آج گویا ان کے ماننے والوں کے درمیان بھی ان سے بھی حسد کیا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں. ایک ہوتا ہے رشک، پروردگار کیا ہی بات ہے تو نے اسے عطا کیا ہے تو تم مجھے بھی عطا کر دے. یہ خوب ہے، یہ بہتر ہے، اس کے لیے انسان کوشش کرے، یہ بھی بہتر ہے. اپنے لیے نیکیوں کو مانگنا اور اپنے نعمتوں کو مانگنا بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی کوئی حسد نہیں ہے. حسد اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسے نہ ملے اور مجھے مل جائے، اس کا معاملہ ختم ہو جائے اور مجھے کچھ ہو جائے. صحیح ہے. تو یہ خطرناک بیماری ہے بہت. اور مولا نے فرمایا ہے کہ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ جو جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو کوئی مار دیتا ہے وہ آ کے، یا خود ہی وہ مر جاتا ہے حسد کرنے والا، ورنہ اس میں انسان رہتا ہے. اچھا میں اپنی صنف کے لیے کہہ دوں، بعض احادیث میں علماء کے کلام میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ کچھ گناہ کچھ خاص قبیلوں میں زیادہ ہوتے ہیں. مثلا ناپ تول کی کمی کا گناہ ہے، وہ شاید ہوتا ہے کہ اس کا ہم سے ڈائریکٹ تعلق نہ، اس لیے کہ ہم کو دکان پہ بیٹھتے نہیں. صحیح. لیکن حسد کا گناہ فرمایا کہ اہل علم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. وہ بہت ممکن ہے، یعنی اس میں پوٹینشل بہت، خطرہ بہت زیادہ ہے. صحیح. ہیزرڈ بہت زیادہ ہے. پوٹینشل کے بجائے ہیزرڈ کا لفظ ٹھیک ہے نا. ہیزرڈ زیادہ ہے، بہت خطرہ بہت زیادہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہاں کو پتہ بھی نہیں چلتا، نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں کہ جیسے آگ لکڑی کھا لے، ختم. ساری تبلیغ، ساری محنت، سب کچھ ختم. تو من شر حاسد اذا حسد، یہ وہ خطرے ہیں کہ جو ہمیں باہر سے ہو سکتے ہیں. ہم اللہ کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کبھی مخلوقات کا شر ہوگا، کبھی رات کی تاریکیوں کا شر ہوگا، کبھی پھونک پھونک کر کچھ کرنے والوں کا شر ہوگا، اور کبھی حسد کرنے والوں کا شر ہوگا. قل اعوذ برب الفلق، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں ان سارے اشرار سے. یہ ہو گیا سورہ فلق. کل سورہ ناس کو پڑھ کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے. اور ہمیشہ چاہتا ہوں کہ چند جملے منزل مصائب پرس کروں، اور وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا معلّہ بھی ایک طریقے سے دیکھیے تو حسد ہی کا اظہار ہے. بنی امیہ کا حسد بنی ہاشم سے. صحیح. اس لیے کہ یزید کیا کہہ رہا تھا شعر میں، یا لیت اشیاخی ببدر شہید، کاش اب وہ جو میرے بدر کے شیوخ تھے وہ دیکھ لیں کہ وہ جو بدر کا بدلہ تھا وہ میں نے لے لیا. یہ دل میں جو حسد کی آنکھ بھڑکی ہوئی تھی نا کہ اچھا علی نے میرے باپ داداؤں کو مارا تھا، اب علی کی اولادوں سے میں نے بدلہ لے لیا. تو ایک طرح سے حسد ہی کا اظہار. آل محمد پر جو کوئی ظلم ہوئے اس کا تعلق حسد سے بنتا ہے، اس لیے کہ ان سے حسد کیا گیا. بنی ہاشم والے، بنی امیہ والے حسد کرتے تھے اور لوگ حسد کرتے تھے. اور یہاں تک کہ ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ جب روکا بھی گیا نا، جب کسی کو شام غریبہ جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا تو ایک شخص تھا کہ جو روتا بھی جا رہا تھا اور لوٹتا بھی جا رہا تھا. اور جب اسے پوچھا گیا کہ رو بھی رہا لوٹ بھی، کہا ٹھیک ہے ہاں اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا. اور عجب، یعنی
انسان کو یہ نفسانی بیماریاں اور گناہ اس مقام تک لے آتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کچھ سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے بھی مارے گئے اور دامن میں آنکھ بھی لگی، اور ایک بچی تھی کہ جو فریاد کر رہی تھی۔ حمید ابن مسلم نے کہا کہ میں نے آگے بڑھ کر چاہا اس بچی کا دامن پکڑ کر آنکھ بجھا دوں، بچی پیچھے ہٹ گئی، کہا میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نام محرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا کہ بی بی فقط دامن پکڑ کے آنکھ بجھاؤں گا۔ جب آنکھ بجھا لی تو بچی نے کہا کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا تھا، کوڑے لگانے والا آیا تھا، ایک مہربانی مجھ پر کر دے کہ نجف کا پتہ مجھے بتا دے۔ بچی نے کہا آپ نجف جا کر کیا کریں؟ اس حمید ابن مسلم نے کہا آپ نجف جا کر کیا کریں گی؟ بچی نے کہا کہ نجف میں میرا دادا اور کائنات کا مشکل کشا علی حیدر کرار رہتا ہے، میں نجف جا کے فریاد کروں گی دادا آپ تو سارے یتیموں کی مشکل کشائی کر دیتے، آج آپ کی یتیمہ سکینہ مشکل میں ہے، اے دادا علی مرتضیٰ میری مشکل کشائی فرمائیے گا۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہوگی کہ جب سکینہ راہ کوفہ اور شام میں جنگل سے گر گئیں تو ایک بی بی آئی تھی سکینہ کو گود میں لینے کے لیے، اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہاں پہنچی اور کہتی ہیں کہ اے بی بی آپ کا شکریہ، میں اپنے نانا رسول اللہ سے آپ کو جزا دلواؤں گی میدان قیامت میں، آپ نے میری بچی پر رحم فرمایا ہے۔ کہا اے بی بی اگر میں اس بچی پر رحم نہ کروں تو اور کون رحم کرے گا؟ اللہ آپ کی آواز جانی پہچانی لگتی ہے، اپنا تعارف تو کروائیے گا۔ آج جو اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا۔ کہا ماں میرا حسین مار دیا گیا، میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، میرا اکبر کلیجے میں برچی کھا کر سو گیا، میری سکینہ تماچے۔ کہا اے زینب یہ امتحان کا وقت ہے، جا تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ ماں اپنی اولاد کو کہاں چھوڑتی ہے، اب چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں کی دعا تو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی۔ ماں چاہے گزر بھی جائے تو وہ عالم انوار اور عالم ارواح میں بھی شفاعت کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ عزیزوں ایک وقت آیا لیکن اس سکینہ پر یہ ظلم ہوا کہ اس شمر نے کہا کہ اب میں اس بچی کو ایسے اہتمام کروں گا کہ بچی اب نہیں گرے گی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی ہے، سکینہ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور جب شام کی منزل آئے اور رسیوں کو کھولا گیا تو دیکھا پشت سکینہ لہو لہان ہو گئی تھی، عرب کا وحشی اونٹ جب دوڑ رہا تھا۔ بی بی نے فریاد کی چچا آپ پانی لینے فرات پر گئے تھے چچا لیکن واپس نہیں آئے۔ سکینہ کی پشت لہو لہان ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے، مصائب اہل بیت کے ذکر کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، رمضان المبارک کی ساری رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا کا مہمان جدا ہو رہا ہے ہم سے، پروردگار دل بڑا مغموم ہے، اور اب وہ راتیں، وہ ایام، وہ شب قدر کی عبادتیں، وہ قرآن کی تلاوتیں، وہ افطار کی ضیافتیں، وہ دسترخوان، وہ مومنین کا ملنا، کیا کیا رحمتیں لے کر آتا ہے رمضان المبارک، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پروردگار جو صحیح حق تھا وہ تو ادا نہیں ہو سکا ہم سے اس مہمانی کا، لیکن تو کریم ہے، تو ہمارے اعمال ناقصہ کو رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما لے، اور رمضان میں جو رحمتیں برکتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں اسے سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مل کے نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔